اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ اب تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ناظرین اس سے پہلے والی گفتگو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک الہی نظام کو، جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جی جان لگا دی، اور پھر آخری مرحلے میں کہ جب امام علی علیہ السلام کے حکومت کی باری آئی، جب آپ کو حکومت ملنی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں ایسی ایسی باتیں ڈالی گئی اور آپ کا ایک عظیم انقلاب میں تحریک پیدا کر دی گئی، اور یہ امید تھی کہ امام علی علیہ السلام حکومت سنبھالیں گے، امت مسلمہ کی رہبری کریں گے، اسلام کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہو پایا، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی تحریک پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کو حکومت سے دور ہونا پڑا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا۔ اب امام علی علیہ السلام نے صبر کیا تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے صبر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کا حق بھی ہے کہ یہ سوال کرے کہ امام علی علیہ السلام کو آخر کیوں صبر کرنا پڑا؟ ایک اتنا بہادر آدمی، ایک شجاع آدمی، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی میراث، اللہ کا نظام، یہ اس کے سامنے پامال کیا جا رہا ہو اور وہ چپ رہے، خاموش رہے؟ دیکھیں، امام علی علیہ السلام نے صبر کیا، اس کے پیچھے بہت سے وجوہات ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے صبر کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام علی علیہ السلام نے صبر کیا تو امام علی علیہ السلام نے باطل حکومت کو قبول کر لیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے حکومت کو قبول کر لیا، بلکہ امام علی علیہ السلام نے حکومت کے لوگوں کو، جو غیر قانونی حکومت بنائی گئی تھی اور جو اس حکومت کے خلیفہ تھے اور جو ان کے کارندے تھے، ان کو اپنی استدلال کے ذریعے، اپنی دلیلوں کے ذریعے، اپنی محکم دلیلوں کے ذریعے سے، بلکہ اپنی تنقیدوں کے ذریعے سے ہمیشہ ان کو اپنا شکار بنایا کرتے تھے۔ مطلب ان کے سامنے بتایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے واضح کیا کرتے تھے کہ یہ جو حکومت قائم کی گئی ہے یہ باطل حکومت ہے۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ امام علی علیہ السلام نے حکومت کے لیے بیعت کر لی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام کے سامنے دو راستے آ گئے تھے، جیسا کہ میں کئی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہم ایک ایک کتاب کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہم جو کچھ بھی بات آپ کے سامنے کریں گے تو ہم کتاب کے ریلیٹیو کریں گے، ہم زیادہ اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ جو کتاب کہیں گی ہم اسی کے ریلیٹیو آپ کو کہیں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو میں زیادہ اس کی تفسیر نہیں بیان کروں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی باتیں ابھی چھوٹ جائے اور کسی دوسری کتاب کے ذریعے یا کسی دوسری گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد امام علی علیہ السلام نے صبر کیا، تو امام علی علیہ السلام کے صبر کرنے کی ایک عمومی اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے تو ہم آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، جیسے کتابی موضوع میں دیا گیا ہے تاریخ ساز دورہ، یعنی یہ کہ حکومت طے کرنے والے دو راستے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر قانونی نظام نافذ کر دیا گیا، غیر قانونی حکومت نافذ کر دی گئی، لوگوں میں انحراف پیدا کر دیا گیا، وہ رسول کے جنہوں نے اپنی حیات میں اتنی زحمتیں برداشت کی، اتنی کوششیں کی ایک الہی نظام کو پیش کرنے کے لیے، اب اگر امام علی علیہ السلام خود
اگر اپنی حکومت کے لیے قیام کرتے تو اس میں مصیبت یہ ہوتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اتنی شدتیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اتنی مصیبتیں برداشت کی، اتنے زخم کھائے، تو یہ سب چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زحمت، ان کے اصحاب کی زحمت، یہ سب پامال ہو کے رہ جاتی۔ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا، اور صبر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام نے باطل حکومت کو قبول کیا، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے جس وجہ سے امام علی علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا۔ آئیے ہم دیکھتے کہ وہ دو راستے کیا تھے کہ ایک عظیم رہبر، ایک مجاہد، ایک شجاع، ایک خدا کے ولی کو صبر کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام علی علیہ السلام اپنی استدلال کے ذریعے، اپنی دلیلوں کے ذریعے اور اپنے تنقیدوں کے ذریعے سے حکومت وقت کے خلاف، ان کے کارندوں کے خلاف کام کرتے تھے، اور بات یہاں تک آ گئی، بات اتنی بڑھ گئی کہ باطل حکومت نے یہ ٹھان لیا تھا کہ مطلب ہم یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ حکومت امام علی علیہ السلام کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بنا ہی لی تھی کہ حکومت امام علی علیہ السلام کی ہرگز نہیں ہے، بلکہ حکومت کی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کی ہے، بلکہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو رسول جس نے اپنی پوری عمر میں اتنی زحمتیں برداشت کی، اتنی تکلیفات برداشت کی، اور جب حجت الوداع یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج جب ہوا، تب پروردگار کے جانب سے حکم آیا، قرآن میں حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، یعنی کہ رسول اکرم کی رسالت ہی قبول نہیں ہو سکتی تھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس نظام کو نہ چھوڑے جاتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے، کیا مسلمان اس آیت کو نہیں پڑھتے؟ کیا اہل قلم، اہل زبان یہ آیت کو نہیں پڑھتے؟ بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں اس آیت میں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس آیت کی تفسیرات میں جانا چاہیے، ہمیں اس آیت میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نظام کو نافذ کرنے کے لیے رسول اکرم نے اتنی محنت کی اور اپنی رحلت سے پہلے یا اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو ایسے ہی تنہا چھوڑ کر چلے جائے، بلکہ اسے کوئی رہبر عطا نہ کرے، نہ کوئی ذمہ دار عطا کرے، نہ، بلکہ رسول نے اپنی رحلت سے قبل ہمارے لیے ایک ولی مقرر کیا تھا، جسے امت مسلمہ نے حکومت سے دور کر دیا، اسلام سے دور کر دیا، بلکہ وہ تمام اسلامی سیاستوں کا مرکز وہاں سے بھی امام علی علیہ السلام کو دور کر دیا۔ اور امام علی علیہ السلام کے سامنے جب یہ دو راستے تھے تو امام علی علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا، ورنہ امام علی علیہ السلام جیسا شجاع آدمی ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی میراث کوئی لوٹے جا رہا ہے اور وہ اپنے اس میراث کو لوٹتے ہوئے دیکھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام یا تو اپنے اصحاب کو لے کر اور اپنے قبیلے کے اپنے گھر والوں کو یعنی بنی قریش کو لے کر، قریش کے بڑے بڑے اصحاب کو لے کر، جو جنگجو تھے، پہلوان تھے، جو جنگ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے، ان تمام لوگوں کو لے کر اکٹھا ہوتے اور حکومت وقت کے خلاف قیام کرتے۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ رسول کی رحلت سے پہلے کچھ ایسے گروہ تھے کہ جنہوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا تھا، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل میں اسلام کی نورانیت ہی نہیں پہنچ پائی تھی۔ تو اگر اس وجہ سے اگر امام علی علیہ السلام
حکومت وقت کے خلاف قیام کرتے تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ جو لوگ اسلام میں نئے آئے تھے وہ اسلام سے دور ہو جاتے اور اپنی ایک الگ سے حکومت قائم کر کے اسلام کے خلاف جنگ کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو رسول کے اصحاب تھے، امام علی علیہ السلام کے اصحاب تھے، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں حفظ کر رکھا تھا، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہزاروں حدیثیں اپنے سینوں میں حفظ کی ہوئی تھی، ان سب اصحاب کو امام علی علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھتے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ اب یہاں پہ دوسری بات یہ کہ الہی رہنماؤں کے لیے منصب کوئی چیز اور کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ ان کے نزدیک ایک ہدف بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جیسے یہ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم قانون ہے، اور امام علی علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی رہبر کو یا کسی پیشوا کو، یا فرض کیجئے کہ ایک سادے سے مومن کو، اگر اس کے سامنے یہ دو چیزیں آ جائے، حکومت اور منصب، یہ دو چیزیں اگر آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت کو اپنے پس پشت ڈال دے، یعنی حکومت سے ہاتھ ہٹا لے ایک دم سے، اور اس کے بدلے اپنے مقصد کو ترجیح دے۔ یہی چیز امام علی علیہ السلام کے سامنے پیش آئی کہ آپ کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو حکومت تھی اور ایک تو منصب تھا، لیکن امام علی علیہ السلام نے ان پورے اسلامی سماج کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں، کیا چیزیں پیش آئی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے حکومت کو چھوڑ دیا اور اپنے ہدف کو جاری رکھا۔ اور ہدف کیا تھا؟ کہ اسلام بچ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، جنہوں نے کئی ہزاروں حدیثیں اپنے سینوں میں حفظ کی رکھی تھی، جنہوں نے تمام قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کر رکھا تھا، وہ بچ جائے، اسلام بچ جائے، نظام بچ جائے، الہی نظام بچ جائے، چاہے حکومت چلی جائے۔ یہ چیز تھی کہ امام علی علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا، ورنہ امام علی علیہ السلام ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی میراث ان کے آنکھوں کے سامنے کوئی لوٹ رہا ہے اور امام علی علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی چیز امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے پاس بھی یہ دو چیزیں آئی تھی، ایک ان کے پاس حکومت تھی اور ایک منصب تھا۔ تو صلح امام حسن علیہ السلام کا بھی مقصد یہی تھا کہ آپ کو اپنے مقصد کو ترجیح دینی تھی، تو آپ نے اپنے مقصد کو ترجیح دی، کیونکہ الہی رہنماؤں کا جو بھی کام ہوتا ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کا پینا، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتی ہے، باقی اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا اور آپ نے صبر کیا۔ خود امام علی علیہ السلام خطبہ شکشکیہ، نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں گے، نہج البلاغہ اگر ہمارے مومنین پڑھتے ہوں گے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ امام علی علیہ السلام کی سیرت کے نمونوں کو، ان کی تاریخ کو آپ بڑے ہی بہترین انداز سے نہج البلاغہ میں آپ غور و فکر کر کے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ لوگ نہج البلاغہ کو ترجیح دیں، اس میں غور و فکر کریں۔ خود امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 3 میں ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے خلافت کی ردا کو چھوڑ دیا، یعنی امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے خلافت کی جو ردا ہو رہی تھی، میں نے خلافت کی اس ردا کو چھوڑ دیا اور اپنے دامن کو سمیٹ لیا، اپنے دامن کو سمیٹ کر میں حکومت سے الگ ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح بدل دیا گیا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ لوگ امام علی علیہ السلام کو قتل کر دیں یا ان پر حملہ کر دیں۔ امام علی علیہ السلام خطبہ شکشکیہ میں فرما رہے ہیں کہ میں نے حکومت سے، میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور حکومت سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ میں اس شخص کی طرح تھا
کہ جس کی آنکھوں میں کانٹے ہو اور جس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہو، یعنی یہ کہ میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، اور میں کچھ بولنے کے بجائے، کچھ کہنے کے بجائے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسا دور پیش آ گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس طرح اسلامی سماج کو، اللہ کے نظام کو بدل دیا گیا تھا، اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا گیا تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا جو آج ہمارے پاس ازالہ ہے، جو سب سے بڑی آج ہمارے پاس غلطی ہے، وہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک الہی رہبر کو ہمارے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اب اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، اپنی موضوع کو آگے لے جاؤں گا کہ امام علی علیہ السلام نے صبر کیا، تو امام علی علیہ السلام کو اور بھی کچھ وجوہات تھی اور کچھ خطرات تھے کہ جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام بچانا مقصد تھا، دین بچانا مقصد تھا، رسول کی زحمتیں بچانا مقصد تھا، اس وجہ سے امام علی علیہ السلام نے صبر کیا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان خطرات کو بھی بیان کروں گا کہ جو اسلام کے لیے لاحق تھی، جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا۔ آخر میں آپ سے، تمام حضرات سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو کوئی بھی ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کرے، ہماری مدد کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ہماری کاوش میں ہماری مدد کرے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہمیں لگے کہ ہماری ویڈیوز بنانے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہم جو پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ اسے سن بھی رہے ہیں اور استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس کاوش میں ہماری مدد کریں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ایک موضوع سے پوری بات سمجھ میں آئے، اور آخر تک آپ کو انشاءاللہ میں اسی طرح آہستہ آہستہ لے کر چلوں گا۔ انشاءاللہ ملتے ایک اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔